بالکل جو سیٹس خالی ہیں وہاں دوست آگے آ جائیں گے تو پیچھے بعد میں آنے والے دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اس اردو میں گفتگو کرے گا اور امید ہے کہ آپ دوست اردو کو سمجھ سکتے ہیں، خواتین بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اگر کچھ سہولت دوست مہیا کرتے ہیں تو اور بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ خواتین اور مرد حضرات، آپ سے یہ سوال بنتا ہے، ہم کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ یو کے ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور یہاں لوگ اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ممالک جہاں ابھی تک لوگوں کی معلومات اور طبیعت محنت کی طرف مائل نہیں، اس کے مقابل یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ کچھ بھی آپ اس وقت میں کر سکتے تھے اور بے شمار آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں اور پھر اپنے آپ کو وہ جواب دیں۔ آج اس کے دل میں جو جواب آیا ہے وہ آپ کو ضرور عرض کرے گا۔ ہم یہاں عاجز کے خیال میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں؟ جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہے؟ اگر معلومات نامکمل ہے، نہیں ہے، تو بھی ذکر کا یقیناً فائدہ ہے، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ وہ ثواب اور نیکیاں ہم اور آپ کو جنت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال بنتا ہے کہ وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا نہیں جانتا، کیا ان دونوں کے ذکر اور یاد میں کچھ فرق ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو سمجھ میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے نبی ان کو بتا دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ دو قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو جانتے ہیں، دوسرے وہ جو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو ہم سب ان سے پوچھ لیجئے۔ اس کا جواب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ علم والا، جاننے والا بہتر ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہے اس سے۔ آج اس ملک میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
کہ دنیاوی علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور بہترین اور بہت ساری چیزیں، ان کا علم اس ملک میں رکھنے والے موجود ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ لوگ اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے پہلوان، طاقتور، زوراور اور بڑے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اور ممالک میں موجود ہوں گے، جو بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے، عالیشان ان کے گھر ہوں گے، بہترین گاڑیاں ہوں گی، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں رہے، ان کو چھوڑ کر ہم یہاں آ گئے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کا علم ہے ہمارے پاس، اس کی پہچان ہے، تو یہ تو ہر شخص اپنی کیفیت کو خود سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اس بارے میں اس گفتگو کو چھوڑ کر ہم ایک اور طرف آتے ہیں کہ اچھا، اگر ہمارے پاس اس کی پہچان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ بے شمار لوگ آپ کو بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، جو آپ کو تقریر کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، وائز کے ذریعے آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن آئے ہم آج یہ مل بیٹھ کر اس پر سوچتے ہیں کہ آخر اس پروردگار کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کی پہچان اور معرفت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس میں ایک نقطہ نظر، چونکہ ہم طریقت سے تعلق کی بات کرتے ہیں اور ہمارا اس سے رابطہ ہے، وہ تعلق ہے جس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے، جس طرح حضرت گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولوی سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا کچھ اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچان لے۔ یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والا، سب سے بڑا، اس کی دنیا بھی بہت بڑی، کائنات دیکھیں، سیارے دیکھیں، ستارے دیکھیں، دنیایں دیکھیں، بے شمار، انسان کے عقل اور فہم سے بھی بہت ہی زیادہ۔ چھوٹا سا سوال ہے آپ سے اور میں اپنے آپ سے، کیا ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کس طرح کے بندے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں اگر وہ اچھے تو نہیں لگتے، ہم یہ کہیں کہ ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہم ہیں کیا؟ اچھا، اس کو بھی چھوڑیں، یہ سوال ہے کہ آپ اور ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں؟ یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ہیں کیا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کے انسان ہیں، یہ کوشش کی ہے؟ اس موقع پر وہ حدیث بھی ایک آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی بڑا غصے والا ہے، یہ تو بڑا تکبر کرتا ہے، یہ بہت بڑا خود پسند اور مغرور ہے، یا اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالیہ کے مطابق کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہماری عادتوں کا عکس ہے، ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں، ہم اکڑ کرتے ہیں، جو اور کسی اور شخص میں نظر آ رہی ہے وہ چیز، وہ بنیادی طور پر جو حضور نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ اپنا عکس تو ہم نہیں دیکھتے، وہ اکڑ والا بندہ، وہ تکبر کرنے والا، وہ غصہ کرنے والا، وہ انتقام لینے والا، وہ ظلم کرنے والا، وہ حق غصب کرنے والا، اور گھر میں محبت اور پیار سے پیش نہ آنے والا، وہ سامنے والا بندہ نہیں ہے، وہ میں خود ہوں، جو سامنے مجھے آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ میرا عکس ہے۔ تو اس لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم تو ایسے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس لیے مراقبہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر جھانکیں،
اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شکار کے غرض سے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ شکار کے غرض سے جنگل کی طرف گیا۔ وہ شکار کرنا چاہتا تھا۔ لوگ شروع کے زمانے میں کام بھی کرتے تھے، پھر پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتے تھے۔ وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور اس کو اس گھنے جنگل میں کافی ٹائم لگ گیا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، جھاڑیوں سے بچتا، کسی جانور کی تلاش میں تھا جس کو وہ شکار کرے اور اس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو وہ آگے جب دور تک گیا تو اس کو ایک چرواہا نظر آیا۔ وہ چرواہے کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بکریوں کے ساتھ چرواہے کا ہونا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ غیر معمولی بات تب بنی کہ جب اسے نظر آیا کہ اس غول میں صرف بکریاں نہیں تھی، ایک شیر بھی تھا۔ اور وہ شیر ان بکریوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ وہ جو آنے والا وہ شکاری کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی ایک شیر تھا۔ تھوڑی جو بات شروع میں نے عرض کی، وہ بھی ایک شیر تھا۔ اس نے اس بکریوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بکریاں بھاگیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو وہ شیر جو اس بکریوں کے غول میں موجود تھا وہ بھی بھاگنے لگا۔ تو یہ جو شیر ان بکریوں کو پھاڑنا چاہتا تھا، شکار کرنا چاہ رہا تھا، تو اپنے جیسے شیر کو دیکھ کر کہ وہ بھی بکریوں کی طرح ڈرپوک اور بزدل بن کر بھاگ رہا ہے، تو اس کو حیرت ہوئی کہ شیر کی یہ وصف نہیں ہے کہ ڈر کر بھاگے۔ تو بڑی کوشش اور دوڑ کے بعد وہ اس شیر تک پہنچ پایا اور اس شیر کے قریب جا کر کہنے لگا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو بکریاں ہیں، یہ تو شکار بنتی رہتی ہیں، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس شیر نے کہا، میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں۔ شیر نے کہا کہ تم کیسے بکری ہو؟ کیونکہ وہ صرف بکری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہی کی طرح میرے 4 پاؤں ہیں، انہی کی طرح میرے 2 کان بھی ہیں، میں بھی انہی کی طرح رہتا ہوں، انہی کی طرح پھرتا ہوں، انہی کی طرح بھاگتا ہوں، میں بکری ہوں۔ شیر نے کہا، تم بکری نہیں ہو، تم مجھ جیسے شیر ہو۔ اس نے کہا، نہیں، تم تو بڑے خطرناک جانور ہو، ہم بکریوں کو کھا جاتے ہو، ہمارا شکار کرتے ہو، بڑی مشکل سے ہم تم سے جان بچاتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، تم بکری نہیں ہو، وہ سب بکریاں ہیں، تم بکری نہیں ہو۔ لیکن وہ شیر مان کے نہیں دے رہا تھا کہ وہ بکری نہیں ہے، وہ شیر ہے۔ تو شیر نے اس کو کہا کہ ذرا تھوڑا میرے ساتھ چلو۔ بڑی مشکل سے اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہ ایک کنویں کے اوپر جا کر پہنچے جس میں پانی تھا۔ وہ شیر آگے بڑھا، اس کو کہا کہ سامنے پانی میں نظر کرو، مجھے دیکھو، میرا عکس دیکھو۔ اس نے عکس دیکھا کہ مجھے بھی دیکھا ہے، میرا عکس بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا، بالکل سیم ہے، جس طرح تمہاری بڑے بڑے بال ہیں چہرے کے آس پاس، تمہارے کان ہیں اور تمہارے بڑے بڑے دانت ہیں اور بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ نظر آ رہی ہیں پانی میں، بالکل۔ اس نے کہا، اب تم آگے بڑھو، تم اس طرح اپنے آپ کو اس پانی کے سامنے لے آؤ۔ تو وہ آگے بڑھا۔ جب اس نے پانی میں نظر کی تو بالکل وہ جو سامنے شیر کھڑا تھا اس جیسی شکل نظر آ رہی تھی اس کو، اس جیسے چہرے پہ لمبے لمبے بال اور اسی طرح اس کے لمبے لمبے دانت اور چمکتی ہوئی آنکھیں اور گھومتے ہوئے کان۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، واقعی یہ تو بکریوں سے بالکل میں مختلف ہوں۔ تو اس نے کہا، یہی تو میں تمہیں بات بتانا چاہ رہا تھا، آؤ میرے ساتھ۔ پھر اس کو لے کر کے آیا جنگل میں، سامنے کوئی ہرن کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اب مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیر نے بڑی سی انگڑائی لی اور بہت سا زور اور طاقت اور توانائی اپنے بدن کے اندر پیدا کی اور آواز نکالی اور جمپ لگایا، اپنے دم کو ہلایا اور پنجوں سے شیر اس ہرن کی طرف بھاگا تو وہ اس ہرن کو شکار کر چکا تھا۔ وہ شکار تو کیا ہوتا، وہ اس کے ڈر سے خود بخود گر گیا۔ تو اس نے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کتنا مرحلے وہ اس کو طے کرا رہا ہے
پھر دوبارہ اس کو کسی جانور کے سامنے لے گیا، اس کو کہا تم بھی اسی طرح کرو، اس نے اسی طرح کیا، اپنی طاقت کو، توانائی کو جمع کیا، اپنے دم کو ہلایا، اپنے آواز کو جگایا، زوردار دھاڑ نکالی، اور جب اس نے شکار کیا تو وہ سارے جانور جنگل میں ایک ہاہاکار مچ گئی، جنگل گونجنے لگا۔ اس نے کہا اچھا یہ میری آواز ہے جو پورے جنگل جس سے گونج رہا ہے؟ پرندے اڑنے لگے، مور بھاگنے لگے، جانور بھاگنے لگے، وہ بکریاں کہیں گئیں، وہ چرواہا کہیں چلا گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میری اتنی دہشت ہے، اس طرح جانور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ پہلا دن تھا جب اس شیر کو پتہ چلا کہ میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں۔ وہ کیوں اس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بکریوں کی صحبت میں رہتا تھا، وہ بکریوں کے ساتھ گھومتا تھا، وہ بکریوں جیسی عادتیں اس میں پیدا ہو چکی تھیں۔ آج اس کو اپنی پہچان ملی تھی، اس نے اپنی طاقت کو سمجھا تھا، اپنے پنجے کی طاقت کو سمجھا تھا، اپنی آنکھوں کی چمک کو سمجھا تھا، اپنے جسم کی توانائی کو سمجھا تھا۔ اس دن کے بعد وہ شیر ایک نئی زندگی سے روشناس ہوا تھا۔ آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہمارے اندر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی بکریوں کی صحبت میں رہ کر بکری بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ بھیڑوں کی صحبت میں رہ کر ہم بھیڑ بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھیڑیوں کی صحبت میں رہ کر بھیڑیے بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور جانور کی یا کسی اور جانور کی مزاج کی طرح، کووں کی طرح ہم کاں کاں کرتے پھرتے ہوں، ہر وقت شور مچاتے پھرتے ہوں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ہمیں انسان بننے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ علم جو ہے وہ علم اندھوں کا ساتھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو پھر ہم اندھے ہیں۔ دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، رنگینیاں نظر آتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں پہچان پاتے تو پھر ہم اندھے ہیں۔ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ باطن کے اندھے، ان کا ارشاد وہ باطن کے اندھے، یہ اندھاپن، یہ نابیناپن، اندھا لفظ تھوڑا بھاری ہے، یہ نابیناپن کب تک رہے گا؟ وہ کس لیے بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی پہچان کی ضرورت ہے، اور اس کی پہچان کب ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اور اپنے آپ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ جس طرح شیر کو شیر کی صحبت کی ضرورت تھی، بکریوں کی صحبت کی ضرورت نہیں تھی۔ بکریوں کے تو غول تھے، 200-400 بکریاں تھیں، لیکن شیر تو جنگل میں ایک تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ 200-400 بکریاں ہیں تو بڑی میرے لیے اچھی صحبت ہے، میں محفوظ ہوں اور میں خوش ہوں۔ لیکن وہ بکریاں تو 200-400 تھیں، لیکن اتنی ڈرپوک تھیں کہ ذرا سا کوئی کہیں سے کوئی درخت میں آواز ہوتا تو وہ ڈر کر بھاگ جاتی، کوئی ان کو ڈنڈا دکھاتا وہ ڈر کر بھاگ جاتی۔ لیکن شیر تو وہ چیز ہے، وہ کسی ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، کسی جانور سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس پر کوئی تلوار بھی چلانا چاہے، گولی بھی مارنا چاہے تو شیر پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ایسا ذکر جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، در حقیقت اپنے آپ کو پہچاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی، جعفر صادق آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ ہاتھی کا مثال، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہی کہانی کہ وہ بادشاہ تھا، وہ بڑے وفد کے ساتھ کسی بڑے گاؤں کے باہر اس نے کیمپ لگایا، وزیر، مشیر، امیر سب لوگ تھے، بڑا کیمپ لگا، اور اس میں گھوڑے بھی تھے، سپاہی بھی تھے، فوجی بھی تھے۔ وہ اتفاق سے ہاتھی بھی لے کر آئے تھے۔ بادشاہ ہاتھی کو اس لیے لے جاتا تھا کہ کسی جنگ میں اس لیے لے جاتا تھا کہ تاکہ لوگوں پر ڈر ہو، وہ ڈر جائیں، اور وہ اس کو اپنی فتح اور کامیابی کے لیے ہاتھی کا دکھاوا کرتا تھا سامنے، اور سامنے کی فوج کے سامنے اس ہاتھی کا دکھاوا کرتا تھا۔ لیکن اتفاق سے اس دن وہ ہاتھی کو لے آیا تو اس پورے گاؤں میں ہاہاکار مچ گئی کہ بھئی ہاتھی آیا۔ ان لوگوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس گاؤں کے ایک چھوٹے کونے میں نابینا لوگوں کی ایک کمیونٹی رہتی تھی، سب نابینا تھے۔
یہ بات چلتے چلتے ان تک پہنچی، وہ کمیونٹی آپس میں جمع ہو گئی کہ یہ ہاتھی کیا بلا ہے بھائی، سب لوگ ہاتھی ہاتھی کہہ رہے ہیں، یہ ہاتھی کیا بلا ہے؟ تو ان کی بڑی آپس میں ڈسکشن ہوئی، پھر انہوں نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ بھئی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، تم لوگ ہو ہمارے سمجھدار ہو، عقل مند ہو، جاؤ ذرا ہاتھی کو دیکھ کر آؤ، ہمیں آ کر سمجھاؤ۔ تو یہ 4 یا 5 نابینا لوگ چلے گئے، انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی کہ ہم اس ہاتھی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مہربانی کر کے ان کو پرمیشن دے دی۔ وہ اندر گئے تو ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کے کان پر پڑا، دوسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا، تیسرے کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑا۔ یہ سب دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چاروں نے کہا کہ ہاں بھائی، چوتھے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا۔ چاروں نے کہا کہ بھئی ہاتھی کا علم ہمیں مل گیا ہے، سبحان اللہ، ہمیں اچھا ہوا کہ آ گئے، اب اپنی کمیونٹی کو جا کر سمجھائیں گے۔ وہ بیچارے نابین ہیں ہماری طرح، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہاتھی کا، اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے اس علاقے میں نیبرہڈ میں پہنچے، سارے نابینا لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ان کو انہوں نے گھیر لیا، بھئی ہاتھی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھئی میں نے پہچان لیا ہے، میں تمہیں پہلے بتاؤں گا۔ دوسرے نے کہا تم کیا ہوتے ہو؟ بھئی اصل تو میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے دیکھا۔ وہ چاروں کی آپس میں آرگیومنٹ ہو گئی۔ کہا کہ بھئی ایسے نہ کرو، باری باری سب لوگ بتائیں۔ تو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہوا جس نے اس کے کان پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاتھی ایک بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، جس طرح قالین ہوتا ہے نا اس طرح ہے۔ کان دیکھا ہے نا ہاتھی کا لمبا ہوتا ہے، جس طرح آپ گھر میں کارپیٹ یا رگ بچھاتے ہیں، بالکل اس طرح۔ سب نے کہا واہ بھائی واہ، اچھا ہوا کہ تم نے ہمیں ہاتھی کی پہچان دے دی۔ دوسرے کو کھڑا کیا، وہ شخص تھا جس پر سونڈ پر ہاتھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاتھی بالکل ایک پائپ کی طرح ہے، لیکن ہے اندر سے کھوکھلا، لیکن ایک بات ہے، بڑا خوفناک ہے اور تباہ کن ہے، کیونکہ سونڈ میں جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا تو ہاتھی نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا تھا نا۔ اس نے کہا وہ ہے بالکل کھوکھلا، لمبا سا، لیکن ہے خوفناک اور تباہ کن۔ وہ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی سونڈ سے بچایا تھا۔ سب نے کہا بھائی یہ تو نئی چیز ہوگی۔ تیسری شخص کی باری آئی جس نے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت مضبوط ہے، مستحکم ہے، بہت مضبوط اور مستحکم ہے، اور بالکل فولاد کی طرح ہے۔ وہ ایسے سمجھے جیسے کہ بڑا ستون ہو، پلر جس کو بولتے ہیں۔ چوتھے نے کہا بے وقوف، تجھے کیا پتا، میں نے اصل میں ہاتھی دیکھا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی نہیں، اصل یہ تھا کہ وہ بالکل ایک سپاٹ سا ہے اور دور تک ہے، چلا جاتا ہے، اور ایسے سمجھے جیسے کہ دیوار ہو۔ اب 4 نابینا لوگ اپنی کمیونٹی کو ہاتھی کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ چونکہ نابینا تھے، اپنے نابینا پن کی وجہ سے ان کے علم کو تباہ اور برباد کر رہے تھے۔ تو نابینا لوگ علم کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ علم پہنچانے کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں علم نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے، نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ادراک نہیں رکھتے۔ تو دوستو، ہم اور آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں مل سکے، اور آپ کی عظمت اور معرفت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم سب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو بہت عظیم مقام ہے، اس کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم بڑی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کا مرکز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان میں سے چند صفات کی نزول کا مرکز ہے کعبۃ اللہ شریف۔ چند صفات کی نزول ان پر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صفات۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے لیے نکلے تھے،
حضرت ابراہیم بن ادہم، تو وہ بڑے محبت اور عقیدت سے ہر منزل پر وہ نوافل ادا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کا سفر جاری تھا، وہ بھی بے بات عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا کعبۃ اللہ، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ شاید فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہے، وہ میرا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو، یہ چیک کریں آپ، میں وہاں رہتا ہوں، یہ فرمایا ہو، یہ آپ چیک کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ سمجھیں نا، پہلے گفتگو کا جو تھا وہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے زمین نہیں سما سکتا، مجھے آسمان نہیں سما سکتے، مجھے عرش اور کرسی نہیں سما سکتے۔ اے مومن بندے، میرے دوست، تمہارا دل میرا گھر ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اے میرے انسان، میرے دوست، تمہاری عظمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دل میرا گھر ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر۔ لا یسینی ارضی ولا سمائی ولیکن یسینی قلب عبدی المومن۔ آسمان نہیں سما سکتے، زمینیں نہیں سما سکتی، عرش نہیں سما سکتے۔ من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست، رومی کہتا ہے در دل مومن بگنجم این عجب، گھر مرا جو ہی دروں دلہا طلب۔ میں نہیں سماتا آسمانوں میں، میں نہیں رہتا زمینوں میں نہیں رہتا پہاڑوں میں، اگر میں رہتا ہوں تو اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے پھر ان کے پاس بیٹھو تو میں تمہیں ملوں گا۔ اور کتنی آسان چیز ہے، اور ہم اس کو کس تناظر میں کس طرف لے جاتے ہیں۔ وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں، چھو ونی ونکار ہت نگولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار، نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست۔ جو سسی پنو کے واقعے میں فرماتے ہیں، سسی نکلی تھی پنو کی تلاش میں، اور وہ اس بمبور کبھی جانے کا اتفاق ہو، وہ کراچی سے دور نہیں ہے، وہاں اس کی پیدائش، وہاں اس کو محمد کھٹی نام ایک دھوبی نے اس کو پالا پوسا تھا۔ وہاں لوگ آئے تھے کوئی بلوچستان سے، پھر اس کی محبت ہو گئی تھی پنو کے ساتھ، تو پنو کے بھائی اس کو زبردستی پنو کو لے کر چلے گئے تھے۔ سسی بے چین ہو گئی کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ پنو کی تلاش میں اکیلی اس بمبور سے نکلتی ہے، پھر وہ درخت آتے ہیں ان سے گزرتی ہے، پہاڑ آتے ہیں ان سے گزرتی ہے، ظالم لوگ آتے ہیں ان سے لڑتی بھڑتی ہے، پہاڑوں پر چڑھتی ہے، پاؤں اس کے لہو لہاں ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میرا شوہر، میرا پنو کہاں ہے؟ تو بٹائی صاحب فرماتے ہیں تم چھو ونی ونکار، ونکار بھی بمبور کے راستے اگر بلوچستان جائیں تو ایک علاقہ ہے، اس کا نام ونکار ہے۔ فرماتے ہیں تم ونکار میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تم ہوت کو، اپنے پنو کو یہاں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ آسمان زمین مجھے نہیں سماتے، تم یہاں پر پنو کو، ہمارا بھی پنو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کی تلاش، میری جو امید ہے کہ اس کی تلاش میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں جاتے ہو پوڑکار، کیوں جاتے ہو پہاڑوں کی طرف، کیوں جاتے ہو درختوں کی طرف، بھٹکتی پھرتی ہو، یہاں اپنے محبوب کو نہیں ڈھونڈتے ہو؟ ذرا جھانک کر تو دیکھو، تمہارے دل میں ہی تمہارا پنو بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اے میرے بھائیو، یہ عظمت، یہ مقام ہے ایک انسان کا، اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ورنہ تو پھر زندگی کے بہت بڑے مقصد کو ہم بھول جائیں گے۔ تو یہ جو ہم محفل، جو آیت کریمہ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو نہیں تخلیق کیا ہے مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں، وہ یعبدون کا معنی کرتے ہیں یعرفون۔ میں نے اس لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کریں۔ کیا ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے ہم نے سجدے رکوع تو سیکھ لیے ہیں، اور وہ جاتے ہیں وہ مسجد میں یا گھر میں وہ رکوع سجود تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ پہچان کہاں ہے خدا کی؟ وہ پہچاننے والا راستہ ہم کب پکڑیں گے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں؟
وہ خدا فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم تو کبھی شمال چلے جاتے ہو، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب، میں تو تیرے ساتھ ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے ملتی ہے، اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، نہ صرف مرد حضرات، خواتین آئی ہوئی ہیں، اور پہچاننے کی جو بات آ گئی تو پھر اس میں ذمہ داریاں بھی انسان کی وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ نہ صرف اپنے مالک کو پہچانے بلکہ مالک نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان کو بھی پہچانے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، مرد بھی ہو گئے اور عورتیں بھی ہو گئی۔ جس طرح وہ بکریوں کی بات آ رہی تھی اور چرواہے کی بات آ رہی تھی، سبحان اللہ، کیا ایک چرواہے کی کیوں نہ بات ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو رہی تھی۔ وہی پھر رومی وہ فرماتا ہے ایک مرتبہ، یہ بڑی مشہور کہانی ہے جس کو اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جبل طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ مقدس مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ان کو نظر آیا تھا اور ان کو بلایا گیا تھا، تو اس طرف جا رہے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاتے جاتے راستے میں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو درخت کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، بکریاں اس کے آس پاس چر رہی تھیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی دھن میں مگن تھا، اور وہ خدا سے باتیں کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، تم کہاں رہتے ہو، تم رہتے کہاں ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم رہتے کہاں ہو۔ وہ میرے پروردگار، مجھے پتہ ہے تم پوری کائنات کو چلاتے ہو، زمینوں کو چلاتے ہو، آسمانوں کو چلاتے ہو، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ یہ سورج روشن ہوتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے، یہ ستارے چمکتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ دریا بہتے ہیں، یہ سمندر میں طغیانی آتی ہے، یہ درخت یہ سرسبز ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان کے جو پتے ہیں زرد ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے پتے گر جاتے ہیں، پھر ان میں زندگی کی رمق آتی ہے، پھر پرندے اس پر جمع ہوتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہی تو یہ سب رنگ دکھاتا ہے۔ ان پرندے وہ اس درختوں پر آ کر گھونسلے بناتے ہیں، پھر وہ جوڑیاں بناتے ہیں، پھر ان کے انڈے بنتے ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تیرے کام ہے۔ زندگی کا آغاز ایک گھونسلے سے ہوتا ہے، پھر ان کی چہچہاٹ سنائی دیتی ہے، اتنا کام کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو اتنا کام کرتے کرتے تھک تو جاتا ہوگا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں دباؤں؟ اب موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن رہے کہ میں تمہیں دباؤں، تم تھک جاتے ہوگے اتنا کام کرتے کرتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم تو اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن وہ اس کی جو معلومات تھی، جو سمجھ تھی، اس کے مطابق گفتگو کر رہا تھا۔ تمہارے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے کپڑے دھو لوں، صاف کر لوں؟ اے پروردگار، تو اتنا حسین جمیل ہے، تمہاری بڑے بڑے زلفیں ہوں گی، مجھے اجازت ہے میں تمہاری زلفیں سنواروں؟ تو وہ اس طرح باتیں کیے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت کے صاحب سے ان کو غصہ آ گیا، انہیں زور سے چیخا، او چرواہے! وہ بیچارے آنکھیں اس کی کھل گئیں اور ڈر گیا، اس نے کہا بے وقوف، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، خدا تو اس سے سب چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے۔ اے بے وقوف، تو بیعت بھی کرتا ہے۔ تو وہ پہچانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا مجھ سے بیعت بھی ہو گئی، گستاخی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ رونے لگا، اس نے کپڑے پھاڑے، رومی کہتا ہے اپنی قمیص پھاڑی، وہ روتا چیختا چلاتا ہوا اپنے بکریوں کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلا گیا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی ہو گئی ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کلام ہونے سے پہلے خدا نے اس کو فرمایا رومی کے الفاظ میں، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تو نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ پروردگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے دوست کو ناراض کر دیا، ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میرے قریب کرو،
نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں. ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو میرے قریب کرو. تو نے اس کو جو پہلے میرے قریب تھا اس کو دور کر دیا، مایوس کر دیا، ملول کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے تو جو صحیح سمجھا میں نے اس کو عرض کیا. تو رومی کہتے ہیں تو ملانے کے لیے آیا ہے، تم جدا کرنے کے لیے نہیں آئے. جو پہلے ہی ملے ہوئے تم ان کو کیوں جدا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر تحفے میں، وہ تو آج سے 500-600 سال پہلے کا زمانہ، تو اس وقت بڑی ریئر ہوتی تھی یہ چیزیں، کینچی بڑی ریئر ہوتی تھی، وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی. تو اس نے اپنے مرشد کی خدمت میں بڑے شوق سے کینچی بنا کر خدمت میں پیش کی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کینچی ہاتھ میں دیکھی، اپنے دوست کو دیکھا جو بہت پیار کرتا تھا. آپ کے کینچی دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے، یعنی غمگین ہو گئے. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ بے ادبی ہوئی. آپ نے فرمایا تم نے ہمیں ایسا تحفہ دیا ہے جو ایک چیز کو دو کر دیتی ہے، ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دیتی. کپڑے کو کینچی سے کاٹو نا، ایک کپڑا 2 پیس ہو جائیں گے، ایک کو 2 کر دیتی ہے. کاش تم سوئی لے آتے جو 2 کو 1 کر دیتی ہے. سوئی لے آتے تو سیتے ہیں، پھر کاٹ کر اس کپڑے کو سیتے ہیں تو سوئی ان کو ملا دیتی ہے. ہلو ہلو در کوریے نازک جنی نی ہے گنڈن سارو نی ہے چنن مور نہ سکھیا. وہ فرماتے ہیں آؤ جولاؤں کے در چلتے ہیں. وہ بھٹائی صاحب کہتے ہیں آؤ جولاؤں کے در چلتے ہیں. وہ جولاہے وہ ہوتے تھے جو ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے. آج کل تو مشینی دور ہے، وہ ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے. وہ جو کپڑے لوگ پہنتے تھے ان کو ہاتھوں سے بنتے تھے، اور پھر جہاں وہ دھاگا ختم ہو جاتا پھر اس کو جوڑتے تھے، پھر آگے بڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں آؤ جولاہوں کے پاس چلتے ہیں، جن کا بڑا نازک کام ہے، وہ صرف جوڑتے ہی رہتے ہیں، جوڑتے ہی رہتے ہیں. کہ دھاگا ختم ہو تو پھر دوسرا دھاگا جوڑنا پڑتا تھا. وہ توڑنا تو سیکھے ہی نہیں ہے. آؤ ہم بھی ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو جوڑتے ہیں. تو جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے اور وہ اپنے اس غول کے بارے میں اسے سوال ہوگا. مرد بھی چرواہے ہیں ایک اس حدیث کے روح سے، یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں ان کے کام ہیں. عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کو اپنے اس ذمہ داریوں کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا. تو مرد بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو عورتیں بھی تشریف لائی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. فما عملت فیہا، دنیا میں آپ نے کیا کیا. اگر ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو تم نے اپنے میرے بندوں کے ساتھ معاملے ٹھیک نہیں رکھے، میرے بندوں کے ساتھ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. دوسرے بندوں کے حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. ہم ظلم کر جاتے ہیں نا، وہ ظلم سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. کسی کو ہم نے ڈانٹ دیا، کسی کو ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ہم نے نظر انداز کر دیا، کسی کی کوئی چیز تھی جو ہمیں دینی تھی وہ ہم نے نہیں دی، وہ دبا لی. کسی کے پیسے تھے ہم نے اس کو نہیں دیے، ہم نے دبا لیے. یہ سارے ظلم ہوتے ہیں. آپ اس کو سمجھتے جائیں اس تناظر، وسیع تناظر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم والے ظلم کا انجام دنیا میں ہی دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. تو جو بندوں کے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے وہ فیملی آتی ہے. شوہر اور بیوی آتے ہیں، ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، یہاں سے معاملات سارا شروع ہوتا ہے. میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک گھر بناتے ہیں. اس گھر میں وہ پھر اپنی محبت سے، پیار سے نئی نئی چیزیں لا کر رکھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لا کر رکھتے ہیں. ان اچھی چیزوں سے گھر اچھا لگتا ہے. لیکن ان میاں بیوی کا جب آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، ان چیزوں میں بھی زندگی کی رمق نظر آتی ہے. وہ گھر میں ایک زندگی کے آثار نظر آتے ہیں. اگر میاں بیوی آپس میں ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ
بردباری تحمل مزاجی کے ساتھ برتاؤ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ گھر کے اندر ویرانی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ویرانی وہی جو قبرستان میں ہوتی ہے، اس ویرانی کے اثرات پھر اولاد پر مرتب ہوتے ہیں. تو مرد چونکہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ان کو عاجز عرض کرتا ہے کہ خدا کے لیے ظالم مت بنے. میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم ظالم مت بنیں، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اپنے زیادتی، ظلم، لاپرواہی کی وجہ سے خراب کر دیں. عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ زندگی ہم اگر محبت اور پیار سے جئیں اور گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنائیں تو ہمارے بچے بھی اس میں پھلیں گے اور پھولیں گے. جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کو پتے لگتے ہیں اور پھر پتوں کے بعد اس میں پھول کھلتے ہیں. تو یہ آپس میں جب آپس میں اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، آپ برداشت کریں گے. کتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ مذاق کر جاتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں دوستوں کی طرف سے. ہم ان کو تو بھول جاتے ہیں، وہاں دانت نکال کر ہنستے رہتے ہیں، کہے لگاتے رہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. تو گھر میں آ کر پھر ہم کیوں اتنے خود پسند اور خود غرض ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی. مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا. کہا لگانے کی جگہ تو گھر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کہے لگائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جب آپ ہنستے ہیں تو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے بھائی اگر آپ کو دیکھیں تو ان کو چاہیے دعا دیں کہ تم ایسے ہی ہنستے رہو، تم ایسے ہی ہنستے رہو. تو خوشی اور مسرت کا جو سب سے اچھا مرکز ہے وہ گھر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ. اور یہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. معذرت کیجیے گا، مجھے معذرت ہے، میری گفتگو طویل ہو گئی ہے. ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے. تو یہ ماں باپ مل کر کریں گے. ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے آگے آئیں اور بہترین کارنامے سر انجام دیں. ہماری ان نوجوانوں پر نظر ہے. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شعبہ ہے زندگی ہے، سیاست ہے، سماجی خدمت ہے، پروفیشنل لائف ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشین، پلمبر، نرس، پیرامیڈک، جو ہیں ان میں بہترین خدمات سر انجام دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ وہ پوری کمیونٹی، ہمارے لوگ ان کی اس خدمت کو سراہیں گے اور سمجھیں گے. بڑی خوشی ہوئی کمیونٹی 1 کے نام سے دوست مل جل کر یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور امید ہے کہ اس کام، اس جذبے کو وہ برقرار رکھیں گے. تو آج ہم یہاں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم یہ تو کوشش کریں کہ جو دل میں نا تھوڑا سا ہم نے بغض پال کے رکھا ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہے. بغض بڑا لفظ ہو جائے گا. تھوڑی سی ناراضگی ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ سے کچھ زیادہ پیار ہے. تو اس پیار کو تھوڑا سا اپنے بیوی بچوں پر بھی نچھاور کرنے کی کوشش کریں. تو اس پیار کی، اس نچھاور کرنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم خرچ کرو گے تو میں برکت دوں گا. نچھاور کریں گے اپنے بیوی بچوں پر آپ، اور بیوی آپ پر نچھاور کرے گی تو اس عنایت میں، اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دے گا. تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. تو اور اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ ڈربی کے دوستوں کو آفرین ہو، جو ان کی خدمات اور کارنامے ہیں بہترین اور لاجواب ہیں. اور اس محفل میں حاضر ہو کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہوئی. خواتین موجود ہیں، انہوں نے بھی مجھے امید ہے کہ اس پیغام کو سمجھا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دوست، ہمارے نوجوان اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے معقول بندوبست ہوگا کہ وہ چیز سمجھ سکیں. اگر نہیں سمجھ پائے ہیں تو اگر کوئی اس پیغام کو، جو آج اس کو کہا گیا کہ آپ دیں، اگر اس کو انگلش فارمیٹ میں تھوڑے مختصر انداز میں ہی صحیح پیش کر دیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان دوست سمجھ سکیں. یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. یہ ذکر جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پہچاننے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اور اپنی ذات کو، تو یہ دل ہے، دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہ زبانی ذکر نہیں، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے.
ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے، سوئے جاگے، اللہ 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 اللہ، یہ مشق کر کے تو دیکھیں، تو یہ دیکھیں کیسے دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گاؤں میں گیا، بچے بنٹے کھیل رہے تھے، وہ جو شیشے کے ہوتے ہیں نا، ان سے وہ کھیل رہے تھے، تو کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک دو بچے ایسے تھے جو کہ میرے تھے، تو وہ بچے جب وہ ان سے نشانہ لگا رہے تھے دوسرے بنٹوں پر، ایک ہاتھ میں ہو، اگر کسی کا لگے تو بھی وہ اس کے منہ سے کچھ ناشائستہ الفاظ نکلے، نہ لگے پھر بھی ناشائستہ۔ میں نے دیکھا جو میرے بچے کھڑے تھے وہ نشانہ لگا رہے تھے، لگ جائے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلتا تھا اللہ، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ چھوٹے بچے تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر پر وہاں بیان کرا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، جب رگ و رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی یاد کرتا ہے۔ یہ جو بے اختیار زبان سے اللہ نکلتا ہے، یہ اس کی یاد کی نشانی، وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے گے، اللہ 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 اللہ، مراقبہ کریں، روزانہ ختم شریف پڑھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، مشائخ عظام کی بارگاہ میں، اور آنکھیں بند کر کے دل میں توجہ کر کے اللہ 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 یہ کریں، اور نماز ہم پابندی سے ادا کریں، 5 وقت ادا کریں، اور اسی طرح ہم رمضان مبارک کے روزے رکھیں، اسی طرح ہم زکوٰۃ جس کسی پر ہم میں سے واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جس کسی پر حج فرض ہے اور اس کے اندر اتنی توانائی طاقت ہے تو وہ خود یہ فریضہ سر انجام دے، اگر اس کے اندر یہ توانائی نہیں ہے تو شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے، وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان کی ہم پوری پابندی کریں، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پڑھا لیتے ہیں، جی جی۔ یہ تھوڑی دیر دوستوں نے کہا ہے، کچھ دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو دعائیں پڑھا دیتے ہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں تو جن کا ارادہ ہو تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جن دوستوں کو ہاتھ کپڑے تک پہنچے تو اس میں ڈال سکتے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوستوں کے پشت پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ جن کا بھی ارادہ ہو طریقہ عالیہ میں شامل ہونے کا تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں باہمی محبت اور اتفاق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے رزق اور روزی میں کشادگی عطا فرما۔ جو مشکلات کا شکار ہیں مرد اور خواتین، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ جن کی تمنائیں ہیں نیک اولاد کی، یا الہ العالمین ان کو صالح صحت مند اولاد عطا فرما۔ جن کو قرض مرض اور میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین ان کو قرض اور مرض سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو تکالیف میں مبتلا ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، اور جہاں جہاں بستے ہیں، یا الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسان کر ان کو آزادی عطا فرما۔
ظالموں کو اپنے انجام پر پہنچا۔ اے پروردگار ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار ہماری زندگیوں کو، ہمارے شب و روز کو اپنی یاد اور ذکر میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ ربنا جو احباب جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، ڈر بھی کہ ہمارے دوست، ہمارے نوجوان، ان سب کی اس جذبے، اس خدمت کو قبول فرما دے، ان کو برکتیں عطا فرما دے، ان کو اچھا روزگار اور کامیابی اور بھلائی عطا فرما دے۔ جو ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے، تو خواتین اور مرد جو ہیں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ایک بار علم شریف، 11 مرتبہ لیلاف شریف، اور 11 مرتبہ قل واللہ، اور آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور آخر میں درود شریف۔ جن احباب نے بیعت کی ہے ان کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ طریقہ اہل نقشبندیہ میں بیعت کی گئی، جس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور اس طریقہ عالیہ میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ محبت پر دیا گیا ہے۔ جتنی محبت مرشد کامل سے زیادہ ہوگی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، اور محبت مرشد کامل کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تک پہنچانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ صحبت، جب بھی موقع ملے صحبت میں آئیں اور صحبت میں بیٹھیں اور صحبت سے مستفید ہوں۔ گفتگو ہی صحبت کا ذریعہ نہیں فائدہ حاصل کرنے کا، خاموشی سے بھی آدمی محبت والا بڑی برکتیں پاتا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے تو صحبت میں رہیں اور مراقبہ کریں، اور تصور شیخ مراقبہ میں کریں، اور نماز پنجگانہ ادا کریں، اور توفیق جن احباب کو ہو تو وہ تہجد کی ادائیگی کریں، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جن پر حج فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ جو بھی حاضر کلام ہے وہ آپ حوالے شامل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم علیہ صلی کلام جناب المناسک راحت قلوبنا محمد رسول اللہ جناب علیہ طیبین الطاہرین و اہل بیت معصومات وطرتی وشیرتی وسریاتی اللہ جناب سائر المسلمین والمسلمات اللہم اتنا من صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھیں بند کر دیں گے اور توجہ سارا دل کی طرف کریں گے۔ سارے دوست جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں کو بھول جائیں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کے ذات پاک موجود ہے، اور دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فیض، وہ نور، وہ روشنی مشائخ نقشبند کے توسل سے، مرشد کامل کے سینے سے وہ نور، وہ روشنی ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، اور دل ہمارے روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ جو گناہوں کے اثرات ہیں دل پر، وہ سیاہی گناہوں کی دور ہو رہی ہے، اور دل مثل آئینے کے روشن اور منور ہو رہا ہے۔ دل میں عاجزی اور انکساری ہو، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں۔ جتنی عاجزی اور عبدیت ہوگی دل میں، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگی کا احساس ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ تسبیح کو کٹایا جائے گا صرف اس لیے کہ آپ کے ذکر کے خیال میں تسلسل رہے، یہ یاد دلائے گا آپ کو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ۔ کچھ قرآن مجید کی آیات اور نعتیہ کلام، کچھ نصیحت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ محبت اور شوق میں اضافہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا محمد مصطفیٰ میں قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہوے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم بنے تیرے سبھی اللہ اللہ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے اللہ 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 ذکر چاہیں تھی یہ محبت خدا دی تے بڑ ونج خاک قدم اولیاء دی جنا پکڑیا ہے دامن اولیاء دا انہاں پکڑیا ہے دامن مصطفیٰ دا انہاں دا ہتھ رسول اللہ دا ہتھ ہے رسول اللہ دا ہتھ اللہ دا ہتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم گواہی دنا جگ وچ انہاں دی بادشاہی اللہ نظر کر خاک کو سونا بناون مگس کو کر ہما ظاہر دکھاون جہیں تے چا مہر دے بھال بھالن قسم رب دی ہزارہ درد ٹالن اللہ 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 کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ اللہ دعائے خیر ہم سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین خداوندہ مقصود ماتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود مارا بدے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین Inshallah, we'll now do Musafa. So can I request the brothers
that have already met Hazur Qibla Alam not to come forward, please, because we're just mindful of Maghrib time as well. So we pray Maghrib, and inshallah, langar will be distributed on both sides, on the sister's side and on the brother's side. So if you want to come in a single file line towards the front, then you can meet Hazur Qibla Alam, inshallah.